ان کے ساتھ بھی استہزاء ہوا، ان کا بھی مذاق اڑایا گیا۔ قریشیوں نے ان کو اگنور کیا، کرنے دو، خاموشی سے کر رہے ہیں، چھوٹا موٹا ان کا سلسلہ ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے ان کو چھیڑنے کی۔ ان کے لیے بہت بڑی بات تھی کہ میں یہ کام کس طرح کروں گا، اتنی بڑی رسپانسبلٹی مجھے دے دی گئی، اور اللہ نے ان کو ایک پبلک سپیکر بنا دیا۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کیا تم نے ہمیں اس لیے بلایا کہ تم ہمیں اسلام کی طرف بلاؤ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میں نے پچھلی قسط میں آپ کو بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے مکے میں، جو 13 سال مکے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام کیا، اس کو علماء نے یا اہل سیرت نے 3 مراحل میں جو ہے وہ تقسیم کیا ہے۔ پہلا مرحلہ جو تھا وہ 3 سال کا تھا تقریباً۔ غار حرا میں جو واقعہ پیش آیا، جس کا ذکر میں پچھلی قسطوں میں کر چکا ہوں، اس واقعے کے بعد اگلے 3 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا کہ آپ تبلیغ کیجئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خاموشی سے سیکریسی میں پرائیویٹ تبلیغ کرتے رہے مکے کے اندر، اور مکے کے سردار اور مکے کے لوگ اس تبلیغ سے واقف تھے، لیکن وہ خاموش رہے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ تبلیغ کا جو سلسلہ، یہ مرحلہ جو ہے، یہ بہت سارے لوگ پہلے بھی آئے، انہوں نے اس طرح کی تبلیغ کی اور وہ چلے گئے، یعنی ان کی وفات ہوگی، مر کھپ گئے، یعنی ان کے نظریے کے مطابق۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عرصہ یہ تبلیغ کریں گے، اور اس کے بعد ان کا جوش اتر جائے گا، اور پھر ہم واپس نارمیلٹی کی طرف چلے جائیں گے۔ تو یہ پہلا مرحلہ تھا 3 سال کا۔ پھر چوتھے سال سے تقریباً 10ویں سال تک، نبوت کے 10ویں سال تک، تقریباً 7 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اندر کھل کے تبلیغ کی۔ اس تبلیغ کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا جائے، حق کی طرف بلایا جائے، توحید کی طرف بلایا جائے، اور بتوں کی مذمت کی جائے، بت پرستی کی مذمت کی جائے۔ تو پہلے پرائیویٹ تبلیغ تھی 3 سال، اس کے بعد 7 سال جو دوسرا مرحلہ تھا وہ کھل کے مکے کے اندر تبلیغ کی گئی۔ مکے میں جو لوگ حج کے لیے آتے تھے یا اور کام کے لیے، کاروبار کے لیے آتے تھے، بازاروں میں، گلیوں میں اور کعبے کے اندر کھل کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا ہم اس کے بارے میں بھی گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ تیسرا مرحلہ جو نبی کی دعوت کا تھا مکے میں، یا مکے کے دور میں، یا مکی دور میں، وہ تھا آخری 3 سال مکی دور کے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے باہر نکل کر، باہر کا جو علاقہ تھا وہاں پر تبلیغ کا کام کیا۔ مثال کے طور پہ وہ طائف گئے۔ عام الحزن مکے کی زندگی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوی زندگی تھی مکے میں، نبوت ملنے کے بعد 10واں سال، اسی سال میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا، بوائیکاٹ کی وجہ سے۔ جو بوائیکاٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ ان کے خلاف کیا گیا، اس کے نتیجے میں خدیجہ رضی اللہ عنہا ان کی وفات ہوئی۔ اسی سال ابو طالب، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے سپورٹر تھے، انہوں نے بڑی سپورٹ کی، تقریباً 42 سال انہوں نے اللہ کے نبی کی کفالت کی۔ 8 سال کی عمر سے 50 سال کی عمر تک، جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 50 سال کی عمر تک نہیں پہنچے، ابو طالب جو ہے ان کو سپورٹ کرتے رہے۔ پھر اسی سال میں ان کی وفات بھی ہوئی، تو یہ سپورٹ بھی اٹھ گئی۔ تو اس کو اسی لیے عام الحزن کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ جو آخری 3 سال تھے، اس وقت ابو طالب کی وفات کے بعد تو قریشیوں نے یعنی قیامت برپا کر دی، ظلم اور جور کے پہاڑ جو ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابیوں پر توڑ دیے۔ تو وہ دیکھا جائے گا کہ کیا ہوا۔ تو خفیہ دعوت کے 3 سال، ان میں کیا ہوا؟ سب سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی، اور اس میں بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے، گھر کے لوگ، خدیجہ رضی اللہ عنہا، خواتین میں، بچوں میں یا ینگسٹرز میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، وہ جو کزن بھی تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور حضرت ابو طالب کے صاحبزادے تھے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو اچھی طرح جانتے تھے۔ پھر ابو بکر، مردوں میں آزاد مردوں میں ابو بکر، تو اور بھی لوگ مسلمان ہوئے اسی عرصے میں۔ حضرت عثمان ان میں شامل ہیں، حضرت زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن عبید، یہ سب بزرگ مسلمان ہوئے۔ تو یہ لوگ جب داخل اسلام ہوئے تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ قریشیوں نے ان کو اگنور کیا، کرنے دو، خاموشی سے کر رہے ہیں، چھوٹا موٹا ان کا سلسلہ ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے ان کو چھیڑنے کی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، خاموشی سے کرنے دو ان کو کام، تھوڑے عرصے میں جو ہے ہوش آ جائے گی اور ان کا یہ جوش جو ہے نئے مذہب کا اتر جائے گا۔ ان کا نیا نبی بھی جو ہے نبی، کیونکہ ان کے خیال میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جو ہیں سچے نبی ابھی تک نہیں تھے، اور کچھ کو تو یقین بھی تھا کہ یہ سچ ہی بول رہے ہیں، لیکن اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، اپنی دشمنی کی وجہ سے، یا کوئی اور وجوہات ہیں جس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے، تو وہ بھی دیکھتے چلیں گے کہ وہ کیوں اسلام قبول نہیں کر رہے تھے، لیکن وہ ضد پر اتر آئے بعد میں۔ ابھی تک وہ اگنور کر رہے تھے۔ پہلے 3 سال جو سیکرٹ مرحلہ تھا اس میں یہ لوگ جو مسلمان ہوئے، جن کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے، ان کو انہوں نے اگنور کر دیا، اور انہوں نے سمجھا کہ یہ وہی امیہ بن السلط یا قس بن ساعدہ یا زید بن عامر بن نفیل جیسا شخص ہے جنہوں نے آ کے بت پرستی کی مذمت کی ان سے پہلے اور بتوں کا انکار کیا، تو یہ بھی محمد بھی اسی سلسلے کے آدمی ہیں، اسی طرح یہ اپنی تبلیغ کر کے تھوڑے عرصے بعد جو ہے خاموش ہو جائیں گے۔ پھر حکم آیا اللہ کی طرف سے، جو دوسرا مرحلہ شروع ہوا 3 سال کی سیکریسی کے بعد، یا پرائیویٹ پریچنگ جس کو ہم کہتے ہیں، پرائیویٹ تبلیغ کے بعد اللہ کا حکم آیا کہ اپنے رشتہ داروں کو اور قرابت داروں کو دین کی طرف بلاؤ، جس طرح کہ یہ آیت آئی سورہ شعراء کی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ دار جو ہیں، قرابت دار ہیں، ان کو دین کی طرف بلائیں۔ اور اسی صورت میں، جس صورت میں یہ آیت ہے سورہ شعراء، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کا واقعہ بیان کیا تفصیلاً، اور ان کی جو صعوبتیں ہیں، ان کی مصیبتیں ہیں، ان کے اوپر جو پہاڑ ٹوٹے، ان کا بھی ذکر جو ہے اللہ نے اجمالی طور پہ کیا، اور ساتھ ساتھ دوسرے انبیاء جو ہیں ان کی جو سٹرگلز ہیں ان کا بھی ذکر کر دیا۔ قوم نوح کا ذکر ہو گیا، عاد، سمود، قوم ابراہیم، قوم لوط، ان سب کا ذکر ہو گیا۔ یعنی خبر کیا دی جا رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ابھی جو آپ کام کرنے جا رہے ہیں، اس کے بعد اس قسم کے حالات پیدا ہو سکتے ہیں اور ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بجا لاتے ہوئے اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے اپنے رشتہ داروں کو بلانا شروع کر دیا۔ تو انہوں نے بنو عبد المطلب، بنو عبد مناف کے کچھ لوگ جو قریبی رشتہ دار تھے، بنو ہاشم، تقریباً 45 کے قریب لگ بھگ لوگ ان کے گھر تشریف لائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کی موجودگی میں اسلام پیش کیا اپنے خاندان کے لوگوں کے سامنے۔ اب یہاں پر دیکھیے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہم نے اپنے دوستوں، احباب، سب کو اسلام کی طرف بلانا ہے، ان کو دعوت دینی ہے۔ وہ اسلام ہی کیا جو پھیلے نہ، وہ اسلام ہی کیا جو پھیلے نہ۔ یعنی جب آپ صحیح معنوں میں مومن ہیں، آپ کے دل میں ایمان جو ہے وہ پختہ ہو چکا ہے، اور آپ کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت جو ہے وہ قائم ہو چکی ہے، اور آپ حقیقی معنوں میں اپنے آپ کو ایک مسلمان سمجھتے ہیں، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اللہ کے نبیوں کی سنتوں پر نہ چلیں۔ اللہ کے نبی کیوں آئے؟ خاموشی کے لیے، اپنے کام سے کام رکھنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، ان کو کیا زندگی پیاری نہیں تھی؟ ان کو اپنی عزت پیاری نہیں تھی؟ ان کے ساتھ بھی استہزاء ہوا، ان کا بھی مذاق اڑایا گیا، ان کو بھی بہت ساری چیزیں، بہت سارے القاب دیے گئے جس کا ذکر ابھی آگے قرآن میں بھی آیا اور ہم کریں گے، لیکن انہوں نے دعوت کا کام نہیں چھوڑا۔ تو یہ دعوت جو مرحلہ وار کی جا رہی ہے، یہ ہمیں سبق دیا جا رہا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ کے نبی کی ذات میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ تو پہلے دیکھ لیجئے ان کی سٹرگلز کس طرح چل رہی ہیں۔ پہلے انہوں نے پرائیویٹ دعوت دی، جس طرح آپ کو بھی دینی چاہیے، اپنے گھر میں، اپنے کاروبار کی جگہ پہ، جہاں پر آپ کام کرتے ہیں، لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں،
اگر لوگ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام سے دور ہیں اور اپنی زندگیاں ضائع کر رہے ہیں تو ان کو اسلام کی طرف بلائیں اور اس کے بعد جو ہے وہ کھل کے تبلیغ کریں اسلام کی. ڈرنا کس چیز کا؟ جب آپ حق پر ہیں تو یہ یعنی شرمسار ہو کر یا شائع بندہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں شائع ہوں, میں بہت انٹروورٹ ہوں, میں پبلک میں مکس نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شائع اور شرمیلا انسان شاید اس دنیا کی تاریخ میں نہ پیدا ہوا ہو. یہ ان کے لیے بہت بڑی ذمہ داری تھی اور بہت مشکل کام تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شرمیلے تھے کہ ان کی مثالیں دی جاتی تھی, اتنے باحیا تھے اور خاموشی پسند تھے کہ ان کو یہ رسپانسبلٹی دے دینا بہت بڑی بات تھی, ان کے لیے بہت بڑی بات تھی کہ میں یہ کام کس طرح کروں گا. اتنی بڑی رسپانسبلٹی مجھے دے دی گئی اور اللہ نے ان کو ایک پبلک سپیکر بنا دیا. اللہ نے ان پر وحی کی. اب وہ دیکھ لیں کہ وحی سے کچھ عرصہ پہلے وہ تنہائی پسند ہو گئے تھے, جس طرح کہ میں نے ذکر کیا, غار حرا میں چلے گئے. اب ایک بندہ جو تنہائی پسند ہے وہ پبلک میں مکس نہیں ہو رہا, وہ چاہتا ہی نہیں کہ میں پبلک میں لوگوں میں جا کے بیٹھوں اور ان کے میلے دیکھوں اور ان کی جو شاعری کے مجمع ہیں ان میں شامل ہوں یا شادیاں بیاہوں میں جاؤں یا اس طرح کی. وہ تقریباً 35 سال کی عمر کے بعد غار حرا میں جو ہیں وہ جا کے بیٹھ گئے اور پھر ان کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے کہ قم, اب اٹھو, بہت بیٹھ لیا, اب اٹھو, اب جا کر اللہ کی بڑائی بیان کرو, اب صبر بھی کرنا ہے, ساتھ صبر بھی کرنا ہے. تو ان قرابت داروں کو جب بلایا تو اس میں تقریباً سبھی قریبی رشتہ دار تھے, نبی کے چچا کے کزنز وغیرہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے تبلیغ کی, اسلام پیش کیا. تو یہ لوگ آلریڈی واقف تھے جو پچھلے 3 سالوں میں ہو رہا ہے. ان کو پتہ تھا کہ محمد کوئی نیا دین جو ہے وہ لے کر آئے ہیں. ان کے ہاں تو یہ نیا دین تھا نا, تو نیا دین لے کر آئے ہیں اور یہ سب کو اس دین کی طرف بلا رہے ہیں, تو اب ہمارا بھی وقت ضائع کریں گے. تو اس لیے اسی وقت جو ہے وہ ابو لہب نے سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ ایسا معاملہ ہے کہ ہم عرب کی دشمنی مول نہیں لے سکتے. عربوں کی دشمنی مول لینا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے, تو بہتر یہ کہ اس معاملے کو دبا دیا جائے. لیکن ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, تم نے جو تبلیغ کرنی ہے تم کھل کے کرو, میں تمہارے ساتھ ہوں. اور اس کے بعد جب ابو طالب کی سپورٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے خاندان کے سامنے مل گئی تو رسول اللہ کوہ صفا اور مروہ کا جو علاقہ یا خطہ ہے مکے کے شہر میں, بالکل مسجد الحرام کے ساتھ جو ہے وہ جڑا ہوا خطہ ہے, جس میں کوہ صفا اور مروہ دونوں پہاڑ ہیں, چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں جن کے درمیان آپ حج کے دوران یا عمرے کے دوران جو ہے وہ بھاگتے ہیں. مرد جو ہے مرد حضرات جو ہیں انہوں نے ایک حصہ بھاگ کر طے کرنا ہے اور خواتین جو ہیں وہ تیز چلتی ہیں. یہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی یاد میں جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے پیاس کی وجہ سے شدید تکلیف کا شکار تھے, تو حضرت حاجرہ نے یہی خطہ جو ہے صفا اور مروہ کے درمیان بھاگ کر جو ہے وہ پانی کی تلاش میں وہ اسی لیے زمزم جو ہے وہ بالکل صفا اور مروہ کے ساتھ ہے. تو کوہ صفا جو ہے اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چڑھ گئے اور اسی پر اکثر لوگ جو اعلان کرنا چاہتے تھے مکے میں وہ یہ کام کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ جو ہے وہ بیان کیے, یا صباحا, ہائے صبح, یعنی اس کا مطلب یہ ہو کہ ہائے صبح یعنی صبح ہو گئی ہے, اے لوگوں میری بات سنو. اور اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس کی ایک حدیث ہے جو مروی ہے صحیح بخاری میں, اس میں بھی ذکر ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وانذر عشیرتک الاقربین, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کوہ صفا پر چڑھ گئے اور انہوں نے مکے کے لوگوں کو بلانا شروع کر دیا. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بھی ایک حدیث مروی ہے صحیح مسلم میں, جہاں پر یہ واقعہ اس کا ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ گئے اور پھر انہوں نے مکے کے لوگوں کو کہا کہ اگر میں تمہیں یہ بتاؤں, یعنی انہوں نے قبائل کا نام لے کر ان کو بلایا,
اے بنی عدی، اے بنی فہر، یعنی سب کے سب جو قبائل تھے قریش کے اندر، قریشی قبائل، سب ٹرائبس جو بڑی بڑی فیملیز تھی، ان کو بلایا۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ کوئی خاص بات ہے جو محمد جو ہے ہمارے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، تو ان کی بات سنی جائے۔ تو بڑے بڑے لوگ آ گئے ان کی بات سننے کے لیے، جمع ہو گئے۔ پہلے تو وہ اپنے خاندان کو یہ بات بتا چکے تھے، اب وہ مکے کے لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ تو جب لوگ جمع ہوئے ان کے ارد گرد، تو انہوں نے ایک صورت پیش کی ان کے سامنے کہ اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے شاہ سواروں کا، اور وہ تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، تم میری بات کو مان لو گے؟ تو سب لوگوں نے کہا بالکل مان لیں گے، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہم آپ کو ایک سچے انسان کی حیثیت سے جانتے ہیں، آپ جھوٹے ہے ہی نہیں ہیں، آپ نے کبھی ایسی کوئی بات ہی نہیں کی جو غلط ثابت ہوئی ہو، تو آپ کی بات کو ہم مان لیں گے۔ تو ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اسلام پیش کر دیا کہ پھر یہ بات سن لو، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور میں اللہ کا نبی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لوگ اسی کشمکش میں مبتلا تھے کہ ابھی وہ لبیک کہنے والے تھے، شاید کہ وہ یہ پیغام مان لیتے، شاید کہ وہ یہ بات سن لیتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے، لیکن ابو لہب ملعون، جس کی مذمت اللہ نے قرآن میں بھی نازل کی ہے اور قیامت تک وہ مذموم رہے گا، قیامت تک اس کی مذمت ہوتی رہے گی، جب تک ہم قرآن پڑھتے رہیں گے۔ قرآن کی جو آیات ہیں جو ابو لہب کے بارے میں نازل ہوئی، قرآن کی آخری صورتوں میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، کہ ہاتھ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے، اور اس کا مال بھی برباد، وہ خود بھی برباد، اور آگے اس کی بیوی کی بھی مذمت ہوئی جو بہت بڑی دشمن تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو ابو لہب چچا تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اس شخص کی مذمت نازل ہوئی، اور اسی نے اس وقت کھڑے ہو کے کہا کہ اے محمد تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کیا تم نے ہمیں اس لیے بلایا کہ تم ہمیں اسلام کی طرف بلاؤ؟ تو اس کے بعد لوگ جو ہے وہ رک گئے، جو لوگ چاہتے بھی تھے کہ ہم اللہ کے نبی کی بات مان لیں، یہ ابو لہب کے آنے کی وجہ سے وہ لوگ رک گئے۔ تو یہاں سے ایک اور بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جب کسی مجمع میں ایک اسٹرانگ کیریکٹر ہو اور لوگ اس کی بات سنتے ہوں، تو عین ممکن ہے کہ وہ اسٹرانگ کیریکٹر جو ہے وہ لوگوں کو برباد کر دے، غلط گائیڈ کر کے، یا ان کو راہ راست پہ لے آئے صحیح گائیڈ کر کے۔ تو اگر کسی کو اللہ نے ایبلٹی دی ہے، اس کا ایک اسٹرانگ کیریکٹر ہے، اس کیریکٹر کو اسے چاہیے ان ایبلٹیز کو اچھے طریقے سے استعمال کرے۔ اگر کوئی ایک شخص انفلوئنشیل ہے کسی کمپنی میں یا کسی جگہ، کسی مجمع میں، یا ایک شادی ہو رہی ہے تو وہاں پر سارے انکلز اور آنٹیز بیٹھے ہیں، گپیں لگا رہے ہیں، تو وہاں پر ایک شخص ہے جو وہ نظر آ رہا ہے کہ بہت انفلوئنشیل ہے، اس کی بات سب لوگ سن رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو چاہیے خصوصاً کہ وہ اچھی گائیڈنس دے لوگوں کو، بری گائیڈنس نہ دے، کیونکہ جب آپ بری گائیڈنس دیں گے تو شاید آپ کسی کی زندگی برباد کر دیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، شاید آپ کی گائیڈنس کی وجہ سے وہ جہنم میں پہنچ جائیں۔ تو اسی لیے ابو لہب کا جو کردار تھا وہ ایک انتہائی خطرناک کردار تھا، بہت سارے لوگوں کو اس نے گمراہ کر دیا، اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، اپنی دشمنی کی وجہ سے، اپنی ضد کی وجہ سے اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اور اس مخالفت کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اسلام لانے سے قاصر رہے۔ تو پھر اس واقعے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک اور حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھل کے جو حکم ملا ہے اسے کھول کے بیان کر دیجئے اور مشرکین سے رخ پھیر لیجئے، یعنی مشرکین سے پھر جائیے، ان کی پرواہ نہ کیجیے، اب کھل کے آپ بیان کیجئے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو احکام دے رہے ہیں وہ گریجولی دے رہے ہیں، اور ان کی ساتھ ساتھ جو کنڈیشننگ ہو رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ گریجول کنڈیشننگ ہے۔ پہلے اللہ نے ان کو حکم دیا کہ آپ کھڑے ہو جائیے اور اللہ کی بڑائی بیان کیجیے، ٹھیک ہو گیا، یہ ایک جنرل حکم ہے۔ اس کے بعد ایک خاص حکم آیا
کہ اپنے قرابت داروں کو، اپنے رشتہ داروں کو اسلام کی طرف بلائیے، وہ بھی ہو گیا۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ اب کھل کے مشرکین کے سامنے جو تمہیں دیا گیا وہ بیان کر دو، یعنی توحید بیان کر دو اور ان کے بتوں کی مذمت شروع کر دو، ان کے شرک کی مذمت شروع کر دو۔ تو جب یہ کام شروع ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کے وہ بتوں کی مذمت شروع کی۔ اور جب یہ سلسلہ شروع ہوا، یہ انہی جو دوسرا مرحلہ ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں، جو 7 سال کا مرحلہ ہے، پہلے 3 سال گزر گئے، اب یہ دوسرا مرحلہ جو ہے وہ مکے کی تبلیغ کا اور ہے، جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھل کے وہ تبلیغ کر رہے تھے، اور پھر کھل کے انہوں نے بتوں کی اور مشرکین کی مذمت کی اور ان کے شرک کی مذمت کی۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مشرکین سخت دشمن ہو گئے۔ پہلے تو وہ خاموش تھے کہ چلو یہ ایک سیکریسی میں کام ہو رہا ہے، پرائیویٹ کام ہو رہا ہے، اس کو اگنور کرو، اس کو نظر انداز کرو، چلنے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ خود بخود خاموش ہو جائیں گے، ان کا شوق پورا ہو جائے گا، جوش اتر جائے گا، اور یہ جس کو کہتے ہیں نا برن آؤٹ، یہ برن آؤٹ ہو جائے گا، یہ انرجی جو ہے برن آؤٹ ہو جائے گی، ان کو کر لینے دو۔ لیکن جب یہ کھل کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کی مذمت کی جن کی وہ پوجا کرتے تھے، اور یہ بیان کرنا شروع کر دیا کہ یہ بت تم نے خود گھڑے ہوئے ہیں، خود بنائے ہوئے ہیں، ان کی پوجا کر رہے ہو، اصل معبود اللہ ہیں جن کو تم نے چھوڑ دیا ہے، یہ سب چیزیں جب بیان ہوئیں تو مکے کے لوگ جو ہیں وہ شدید دشمن ہو گئے اور انہوں نے پوری دشمنی کی ٹھان لی۔ تو اب انہوں نے سوچا کہ اب کیا کیا جائے، اس کو کس طرح روکا جائے۔ اب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کھل کر حملہ بھی نہیں کر سکتے تھے، اس کی وجہ سے کہ پوری فیملی ایک ان کے پیچھے تھی، ابو طالب کا پورا خانوادہ، ابو طالب سردار تھے بنو ہاشم کے، اور ان کا بڑا نام تھا، ان کا بڑا انفلوئنس تھا، تو ان کی پشت پناہی جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت تقویت کا باعث تھی اور قریشیوں کے لیے بہت تکلیف کا باعث تھی۔ تو انہوں نے ابو طالب کا رخ کیا، وہ ابو طالب کے پاس گئے شکایت لے کے۔ قریش کے کچھ سردار ابو طالب کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیے اور ان کو منع کیجئے، کیونکہ یہ جو کام ہے یہ بہت خطرناک ہے، اس سے مکے میں جو ہیں وہ حالات خراب ہو رہے ہیں اور مکے کے لوگ جو ہیں وہ آپس میں تقسیم ہو رہے ہیں۔ تو ابو طالب نے اس وقت نرم بات کر کے، نرمی کے ساتھ ان کو رفع دفع کر دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تبلیغ جاری رکھی۔ تو حج کا موقع آیا تو قریشی سرداروں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس موقع پر ہم لوگوں کو محمد کی بات سے کس طرح بچائیں، کیونکہ حج کرنے لوگ مکے میں آئیں گے، اور یہ مکے کے جو سردار تھے ان کے لیے بہت بڑا کاروبار کا ایک ذریعہ تھا، ان کے لیے ایک پیٹ کا معاملہ تھا، ان کا کاروبار جو اثر انداز ہو سکتا تھا۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے کچھ تجویزیں جو ہیں وہ ان پر غور و خوض کیا۔ تو یہ سب قریشی جو ہیں وہ ولید بن مغیرہ کے ہاں اکٹھے ہوئے، اور ولید بن مغیرہ جو ہیں وہ خالد بن ولید کے والد تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو ہیں بہت بڑے جلیل القدر صحابی تھے، جنہوں نے اسلام کے لیے بڑی قربانیاں بھی پیش کیں، اور روم اور ایران جو فارس کا علاقہ تھا اس ٹائم، ان کے خلاف جنگیں کیں۔ تو ان کے والد جو تھے وہ مشرک تھے، ولید بن مغیرہ، ان کے ہاں یہ قریشی اکٹھے ہوئے۔ اور پھر کیا ہوا اس کے بارے میں گفتگو انشاءاللہ اگلی قسط میں کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ والحمد للہ رب العالمین۔